ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، ارشاد فرمایا کل بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ترین شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر بکثرت درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز اور ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس نے انہیں اپنے اندر جمع کر لیا تو اس نے ایمان کو جمع کر لیا، گویا کہ وہ بندہ کامل ایمان والا ہو جاتا ہے۔ بس اس کے پاس تین چیزیں ہونی چاہیے۔ آئیے سماعت فرمائیے کہ وہ تین چیزیں کیا ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی چیز ارشاد فرمائی، الانصاف من نفسک، کہ اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنا، اور دوسری بات فرمایا وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ، تمام لوگوں میں سلام کو عام کرنا، اور تیسری بات وَالْإِنفَاقُ مِنَ الْإِقْتَارِ، تنگی کی حالت میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ ان تینوں باتوں میں سے جو پہلی اہم بات بیان کی گئی ہے اس میں فرمایا کہ اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنا، شارحین حدیث نے کہا کہ اس سے مراد عدل کرنا ہے، یعنی اپنی ذات کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آؤ، اس طرح کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق تمہارے اوپر ہیں، اسی طرح جو رب کائنات نے حقوق العباد تمہارے اوپر رکھے ہیں، ان دونوں حقوق کو ادا کرو۔ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جن چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے ان سے رک جانا، یہ اپنی ذات کے ساتھ انصاف ہے۔ مثلا حقوق اللہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان تمام کی ادائیگی کی جائے اور ادائیگی کر کے اپنی ذات کو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے محفوظ کر لیا جائے۔ نہ صرف اپنی ذات بلکہ اپنی اولاد پر بھی ان قوانین کو اپلائی کیا جائے، یعنی انہیں بھی اس کا حکم دیا جائے کہ وہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی طرف آئیں۔ اللہ کے جو احکام ان پر لاگو ہوتے ہیں ان احکام کو پورا کریں۔ حقوق اللہ کے معاملے کے اندر نرمی اختیار نہ کی جائے بلکہ اپنی ذات کے ساتھ انصاف یہ ہوگا کہ حقوق اللہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق لوگوں پر رکھے ہیں ان پر وہ عمل کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری قدرت اور ہماری طاقت کے مطابق ہی ہمیں مکلف بنایا ہے، یعنی جتنی ہمارے اندر طاقت ہے، جو قدرت ہے، ہمیں
اس سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا گیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو اپنی ذات کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان پر عمل کر کے تمام عبادات کو بجا لا کر جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے اپنی ذات کو بچا لیں. اسی طرح جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے انہیں بجا لایا جائے، اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے اپنی ذات سے انہیں دور کر دیا جائے. یہ اپنی ذات کے ساتھ انصاف ہے. حقوق العباد کے معاملے میں بھی غفلت نہ کی جائے. جو لوگوں کے حق ہیں وہ ادا کیے جائیں کہ ان دونوں کے ذریعے سے، یعنی حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتے. اور جس نے بھی اپنے رب کو اس دنیا میں راضی کر لیا اس نے گویا کہ اپنی ذات کے ساتھ انصاف کیا ہے. اور دوسری بات، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ہر مسلمان کو سلام کیا جائے، یعنی سلام کو عام کیا جائے. سلام کو پھیلانا، کسی کو آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ہے وہ مسلمان، اس کو سلام کہیں، اس کے پاس سے گزرے تو یہ مسلمان کا حق ہے کہ اس کو سلام کیا جائے. اور جس نے سلام کیا اس کا حق یہ ہے کہ آپ اس کو جواب بھی دیں، کیونکہ اگرچہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی نسبی رشتہ نہیں ہے، کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، تو کم سے کم ایک رشتہ تجھے ہے، اور وہ رشتہ کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام جو مسلمان ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو اس اعتبار سے ہمارا آپس میں ایک اسلامی رشتہ جو ایک مضبوط رشتہ ہے وہ موجود ہے. تو اس وجہ سے حق یہ بنتا ہے کہ سلام کو عام کیا جائے. اور تیسری بات جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی، آپ نے فرمایا والانفاق من الاقتار. ناظرین، کسی تنگ دست کی مدد کی جائے، یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے. اللہ رب العزت بندے کو مالا مال فرما دیتا ہے. حدیث مبارک میں فرمایا جو کسی تنگ دست کے اوپر آسانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس بندے کے اوپر آسانی فرماتا ہے. دنیا میں بھی آسانی اور آخرت میں بھی آسانی ہو جائے. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں، یہ بہت بڑی دولت ہے جو بندے کو اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے. اور ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو ضرورت کے وقت میں کپڑا پہنا دیتا ہے، لباس کی ضرورت تھی، اسے کپڑا پہنا دیا، اسے لباس دے دیا، اللہ تبارک و تعالی اس لباس دینے والے کو جنت کا سبز لباس پہنائے گا. اور جو شخص کسی بھوکے مسلمان کو بھوک میں کھانا کھلا دیتا ہے، کچھ پیش کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کھلانے والے کو جنت کے پھل کھلاتا ہے. اور جو شخص کسی پیاسے مسلمان کی پیاس بجھا دیتا ہے، اگرچہ پانی کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے مسلمان کو جنت کی ایسی شراب پلائے گا، ایسا مشروب عطا فرمائے گا جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہوگی. مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو ہے کسی تنگ دست کی مدد کرنا، تنگ دست کے ضرورت کے وقت اس کے کام آ جانا. لیکن یہاں فرمایا گیا الانفاق من الاقتار. اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس حالت میں بھی خرچ کرے جب یہ خود محتاج ہے، جب یہ خود ضرورت مند ہے. یہ انتہائی کرم اور اس کی سخاوت کی دلیل ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی پر حد درجہ ایک توکل پایا جا رہا ہے کہ اسے دنیا سے گویا بے رغبتی ہو گئی ہے، اور یہ اپنے رب تبارک و تعالی پر توکل رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے. ضرورت ہونے کے باوجود یہ اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کر رہا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے. اور یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین، خرچ کرنے سے مراد عام ہے، ضروری نہیں کہ عام مسلمانوں پر خرچ کرے، بلکہ اگر یہ اہل و عیال پر واجبی اخراجات کرتا ہے اور ان کے اوپر کشادگی کر دیتا ہے، انہیں اسباب مہیا کرتا ہے تاکہ یہ کشادگی اختیار کریں اور آسانی کے ساتھ زندگی بسر کریں. اسی طرح اپنے مہمانوں اور جو اس سے ملاقات کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں ان کے اوپر یہ خرچ کرتا ہے،
تو شارحین حدیث نے لکھا کہ یہ سب کو عام ہے، خواہ وہ مہمان ہوں، خواہ وہ عام مسلمان ہوں، خواہ وہ اس کے اپنے اہل و عیال ہوں، خواہ وہ ضرورت مند ہیں یا کشادگی کے اسباب چاہتے ہیں، ان تمام کے اندر جب یہ ان لوگوں کے اوپر خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ایمان کامل کر دیتا ہے۔ تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے اور سلام کو بھی عام کرنا ہے اور اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنا ہے، نماز پڑھ کر، رمضان آئے تو روزہ رکھ کر، اور اسی طرح حج فرض ہے تو حج ادا کر کے، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کر کے، یعنی تمام عبادات کو بجا لا کر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی دنیا میں راضی کرنا ہے، اور جس نے بھی اللہ کو راضی کر لیا آخرت اس کی بہتر ہو جاتی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے ہم اس سلسلے میں چند ایک احکام نماز کو شامل کرتے ہیں۔ نماز کی 6 شرائط ہیں، جن میں سے چوتھی شرط یہ ہے کہ وقت کی پابندی کی جائے۔ وقت کی پابندی سے مراد کیا ہے؟ یعنی نماز کے لیے جو اوقات مقرر ہیں، نماز کا انہی محدود اوقات کے اندر ادا کرنا یہ بندے کے اوپر فرض ہے۔ اگر اس نے ان اوقات سے پہلے، یعنی نماز کا بھی وقت شروع نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہی نماز پڑھ لی تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اور اگر وہ وقت گزر گیا جو نماز کا تھا، اب اگر یہ نماز پڑھتا ہے تو یہ قضا کہلائے گی، ادا نہیں کہلائے گی، اور بغیر کسی عذر شرعی کے اس طرح نماز اگر قضا کر دی تو یہ بندہ گنہگار بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ نماز مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے اگر کوئی نماز مغرب پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اور اگر نماز مغرب کا وقت شروع ہو گیا، نماز نہیں پڑھی، اتنی تاخیر کی کہ نماز عشاء کا وقت شروع ہو گیا، اب اگر یہ نماز ادا کرتا ہے تو یہ قضا کہلاتی ہے، یہ ادا نہیں ہوتی۔ اور فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک جو نماز ہے یہ مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ جو اوقات یا جو وقت نماز کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں، انہی وقتوں کے اندر جو محدود ہوتے ہیں، ان محدود وقتوں کے اندر نماز کو ادا کرنا یہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ یہ شرط اگر نہ پائی جائے تو پھر نماز نہیں ہوتی، اور وقت گزرنے کے بعد پڑھیں گے تو وہ قضا کہلائے گی۔ نماز کتنے وقت کی فرض ہے؟ ہر دن اور رات میں ہر مسلمان عاقل بالغ، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، ان کے اوپر 5 وقت کی نماز یہ فرض ہے، یعنی فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے اور عشاء، یہ 5 وقتوں کی نماز ہے۔ یہ 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں اور 50 کا ثواب مل جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے 50 فرض ہوئیں، پھر اس کے بعد 5 رہ گئیں، اور فرمایا گیا اب یہ 5 ہیں اور ثواب ان کا 50 کا ملے گا۔ تو یہ 5 نمازیں مسلمانوں کے اوپر فرض ہیں، وہ مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت ہو، عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے اوپر ہر دن اور رات میں یہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ آئیے ان نمازوں کے جو اوقات ہیں ان کے اوپر کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے، اور اس کا جو مستحب وقت ہے، یعنی جس میں نماز پڑھنا زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ ثواب کا باعث ہے، وہ وقت کون سا ہے؟ فقہاء نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور آفتاب کی کرن چمکنے تک رہتا ہے۔ صبح صادق سے شروع ہوا اور طلوع آفتاب تک یہ رہتا ہے۔ جیسے ہی آفتاب کی کرن چمکتی ہے تو اس چمکنے تک فجر کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس پورے وقت کے اندر، یعنی صبح صادق سے لے کر آفتاب کی کرن چمکنے تک، اس پورے وقت کے اندر ہمارے فقہائے احناف کے نزدیک فجر میں تاخیر کرنا یہ مستحب ہے، یعنی اسفار مطلب جب خوب اجالا ہو جائے اور زمین روشن ہو جائے تو ایسے وقت کے اندر نماز شروع کرے کہ اس نماز کے اندر سنت کے موافق 40 سے 60 آیات بینات کی تلاوت بآسانی ہو سکے۔
اور یہ نماز پڑھنے کے بعد اتنا وقت باقی ہو کہ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے تو دوبارہ اس وقت کے اندر 40 سے 60 آیات بینات تلاوت آسانی کے ساتھ کی جا سکتی ہوں۔ یہ وقت مستحب وقت ہے، اس وقت کے اندر نماز پڑھنی چاہیے۔ گویا یوں کہہ لیں کہ فقہ احناف کے نزدیک فجر میں تاخیر مستحب ہے۔ اب یہ جو میں نے گفتگو کی ہے اس کے اندر ایک لفظ آیا صبح صادق۔ یہ صبح صادق کیا ہوتی ہے؟ صبح صادق ایک روشنی ہے جو مشرق کی جانب آسمان کے کنارے میں دکھائی دیتی ہے، پھر اس کے بعد یہ بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ تمام آسمان پر پھیل جاتی ہے اور زمین کے اوپر اجالا ہو جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ایک سفیدی ہوتی ہے، اس کے بارے میں فقہا نے لکھا کہ صبح صادق سے پہلے آسمان کے درمیان میں ایک دراز سفیدی ہوتی ہے۔ یہ جو سفیدی ظاہر ہوتی ہے اس کے نیچے سارا افق سیاہ ہوتا ہے۔ افق سے یہاں مراد آسمان کا کنارہ جو زمین سے ملا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ سارا کا سارا سیاہ ہوتا ہے، اور یہ آسمان کے درمیان میں ایک سفیدی ہے جو دراز ہوتی ہے اور یہ ظاہر ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سفیدی صبح صادق کی وجہ سے غائب ہو جاتی، یعنی جیسے ہی صبح صادق ہوئی تو یہ سفیدی غائب ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ اسے صبح کاذب کہتے ہیں۔ یہ سفیدی صبح صادق سے پہلے ہوتی ہے، اور جو صبح صادق ہے یہ ایک ایسی روشنی ہے جو مشرق کی جانب آسمان کے کنارے میں دکھائی دیتی ہے، پھر اس کے بعد یہ بڑھتی چلی جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی، یہاں تک کہ پورے آسمان میں پھیل جاتی ہے، پھر اس کی وجہ سے زمین کے اوپر اجالا ہو جاتا ہے۔ اسے صبح صادق کہا جاتا ہے۔ نماز ظہر کا جو وقت ہے یہ کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے، اور نماز ظہر کس وقت میں پڑھنا یہ مستحب ہے؟ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ نماز جو ظہر کی ہے اس کا وقت زوال یعنی سورج ڈلنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ دوپہر میں سورج جب درمیان میں آ جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ ڈھلتا ہے، تو یہ سورج کے ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے، اور ٹھیک دوپہر کے وقت جب ہر چیز کا سایہ اس چیز سے 2 مثل ہو جاتا ہے، یعنی مزید 2 گنا ہو جاتا ہے، تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہوا پھر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ سردیوں کے موسم اور گرمیوں کے موسم کے اندر جو مستحب وقت ہے اس میں کچھ فرق ہے۔ سردیوں کی ظہر میں علماء نے لکھا کہ جلدی کرنا یہ مستحب ہے، اور گرمیوں کے دنوں میں تاخیر کرنا نماز پڑھنے کے اندر یہ مستحب ہے، یعنی جب گرمی کی تیزی کم ہو جائے خواہ اب یہ تنہا نماز پڑھے یا جماعت کے ساتھ، لیکن بہتر یہ ہے کہ ظہر کی نماز ایک مثل میں پڑھے۔ ہاں گرمیوں میں ظہر کی جماعت اول وقت میں ہوتی ہو تو مستحب وقت کے لیے جماعت کا چھوڑ دینا یہ جائز نہیں، یعنی گرمیوں میں تاخیر مستحب تھی لیکن اول وقت میں، جیسے ہمارے ہاں عام طور پر 1:30 بجے، بعض مساجد کے اندر 1:15 بجے نماز ہو جاتی ہے۔ اب گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں ہمیں جماعت کو پکڑنا ہے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، کیونکہ جماعت واجب ہے اور بلا عذر شرعی جماعت کو ترک کر دینا یہ گناہ ہے۔ تو مستحب وقت اگرچہ موجود ہے لیکن اگر جماعت اول وقت میں ہوتی ہے تو ہم جماعت کے ساتھ جا کر کے مسجد میں نماز ادا کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسے ہم اگلے سلسلے میں بھی کنٹینیو رکھیں گے، اور آج کے سلسلے میں ہم کچھ ریکارڈڈ سوالات شامل کرتے ہیں۔ جی سوال چلائیے۔ محمد ارسلان قادری شورکوٹ سٹی سے شعبہ صحافت سے منسلک ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، اگر کسی وجہ سے فجر کی فرض نماز اگر جماعت سے پہلے پڑھ لی جائے تو مسجد میں دوبارہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ کسی وجہ سے اگر نماز فرض ادا کر چکے ہوں اور بعد میں پتہ چلا کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے یا ابھی جماعت ہونی ہے، تو صرف 2 نمازیں ہیں جن میں دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں۔ ایک ظہر کی نماز ہے اور دوسری عشاء کی نماز ہے۔ فجر، عصر اور مغرب
ان 3 نمازوں کے اندر شامل نہیں ہو سکتے، چونکہ اپنا پہلے فرض یہ پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ نماز جو پڑھی جائے گی اس کی حیثیت نفل کی ہوتی ہے، اور فجر کے بعد، اسی طرح عصر کے بعد حدیث مبارک میں منع کیا گیا کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس وجہ سے جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ فجر کے بعد شامل ہوں گے تو گویا فجر کے فرض پڑھنے کے بعد اب نفل پڑھ رہے ہیں، عصر کے بعد شامل ہوں گے تو گویا اب عصر کے فرض پڑھنے کے بعد بطور نفل کے شامل ہو رہے ہیں، اور دونوں کے بارے میں احادیث میں ممانعت آئی ہے۔ اور جہاں تک معاملہ مغرب کا ہے تو مغرب کی نماز میں چونکہ فرض 3 ہوتے ہیں اور نفل 3 نہیں ہوتے، تعدد نہیں ہوتے، بلکہ یہ جوڑا جوڑا ہوتے ہیں، جفت ہوتے ہیں، 2 ہوں، 4 ہوں یا 6 ہوں، تو اس طرح یہ نفل پڑھے جاتے ہیں۔ تو چونکہ مغرب کی جو نماز ہے وہ 3 رکعت ہے اور نفل 3 رکعت مشروع نہیں ہے، اس وجہ سے مغرب کی نماز میں بھی شامل نہیں ہو سکتے۔ تو صرف 2 نمازیں ہیں کہ اگر کسی وجہ سے فرض پڑھ چکے ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ ابھی جماعت قائم ہوگی، تو ہم صرف اور صرف ظہر میں یا پھر عشاء میں بطور نفل کے اس امام صاحب کے پیچھے شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو 3 نمازیں ہیں، فجر، مغرب اور عصر، ان 3 نمازوں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ مزید سوال چلائی۔ میرا نام ذوالقرنین احمد بہاولپور کا رہائشی ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جمعہ کی اذان ثانی کا جواب دینا کیسا، نیز خطبے کے دوران انگوٹھے چوم سکتے ہیں یا نہیں؟ مقتدیوں کو اذان ثانی یعنی خطبہ کی جو اذان ہے، جو جمعۃ المبارک کے دن خطبہ سے پہلے دی جاتی ہے، اس اذان کا جواب زبان سے دینا منع ہے، دل میں دے سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امام صاحب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں تو اس وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک ہر قسم کا کلام جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، لہٰذا مقتدی اذان ثانی کا جواب نہیں دے سکتے۔ ان کو چاہیے کہ اگر دینا چاہیں تو دل میں بغیر تلفظ کے جواب دے سکتے ہیں۔ اسی طرح خطبہ کے دوران اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لیا جائے تو نام پاک سن کر انگوٹھے چومنا بھی منع کیا گیا ہے، کہ خطبہ کو خاموشی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ سننے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا جب دوران خطبہ نام پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آئے تو انگوٹھے چومنا منع ہے، ہاں دل میں درود پاک آپ پڑھ سکتے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، درود پاک پڑھیے، زبان سے اس کا تلفظ نہ کیجیے۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اذان دینے کے لیے کتنی عمر ہونا ضروری ہے؟ اذان دینے کے لیے شریعت مطہرہ نے عمر کی مدت کا اعتبار نہیں کیا، بلکہ معیار اس چیز کو رکھا گیا ہے کہ آدمی جب سمجھدار ہو جائے تو اس کا اذان دینا درست ہے۔ اور یہاں پر سمجھدار ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اسے پتا ہو کہ اذان کیسے دی جاتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور اسی طرح جو لوگ ہیں اس کی اذان کو سن کر اس کی اذان کو اذان ہی سمجھیں، کھیل نہ سمجھے، تو یہ سمجھدار ہونا ہے۔ تو لہٰذا نابالغ سمجھدار بچہ اگر اذان دیتا ہے تو اس کی اذان درست ہے، البتہ بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ اذان وہ شخص دے کہ جو بالغ ہے۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام رضوان اللہ ہے اور میں فیصل آباد کا رہائشی ہوں۔ کیا وضو کے بغیر اذان ہو جاتی ہے؟ بلا شبہ اذان ایک اہم عبادت ہے اور شعائر اسلام میں سے ہے، ایک معظم دینی کام ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے وضو کیا جائے اور وضو کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اذان دی جائے۔ لیکن اگر کسی شخص نے بلا وضو اذان دے دی تو فقہا نے لکھا کہ یہ ناپسندیدہ ہے، ایک مکروہ عمل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی شخص نے بلا وضو اذان دی ہے، یعنی بغیر وضو کے ہی اذان دے دی، تو اس کا اعادہ نہیں کیا جائے گا۔
مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے. ہم دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز.